سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے، آپ کو مشکلات سے محفوظ رکھنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم آپ کو حمل گائیڈ کے سلسلے میں گائیڈ کر رہے تھے کہ ابھی ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ پوسٹ پارٹ ڈپریشن کی جو تشخیص ہے، اگر وہ پہلے سے ہو جاتی ہے تو ان خاتون کو نفسیاتی مشوروں اور عملی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس سلسلے میں اگر لیبر کے دوران اگر کسی ہمدرد خاتون کو ان کے ساتھ رکھا جائے اور وہ اپنی بہت ہی میٹھی زبان سے اور ان کو تسلی اور دلاسا دیتے ہوئے اس مرحلے سے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں تو ان کو آگے آنے والے بہت سے مسائل سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. تو پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ خاتون کو نفسیاتی سہارے اور عملی مدد کو فراہم کرنے کے لیے کوشش کی جائے، کہ جیسے بچے کی دیکھ بھال، ہم نے ابھی بتایا تھا کہ بچے کی دیکھ بھال کے سلسلے میں وہ ان کی مدد کر سکتی ہیں. گھریلو دیکھ بھال جو ہوگی، گھریلو جو مسائل ان کے آ رہے ہیں ان میں تھوڑی 1-2 گھنٹے کے لیے ان کی ہیلپ کر دیں. جیسے پھر سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارے جیسے ملکوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین اگر یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ ہو رہا ہے تو ان کو زیادہ تر لائٹلی لیا جاتا ہے. ارے یہ گولی کھا لو، چلو تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، لیکن یہ کہ مسلسل وہ اسی کنڈیشن میں رہتی ہیں. تو ایسا نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ ان کی بات کو توجہ سے سنیں، اور اگر وہ کوئی اپنی شکایت کر رہی ہیں تو ان کو نہ صرف توجہ دیں بلکہ یہ کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنی پوری جو اندرونی کیفیت ہے جس سے وہ اس وقت گزر رہی ہیں وہ پوری کی پوری باہر. اصل میں یہ ہوتا ہے، یہ جو ڈپریشن کا شکار خواتین ہوتی ہیں ان کی بات کوئی نہیں سن رہا ہوتا، تو اس سے وہ اندر ہی اندر ڈپریشن اور جو پریشانی ہوتی ہے وہ اندر ہی اندر جو ہے نا گھٹتی رہتی ہیں، اور پھر جب وہ نکلتی ہے تو یا آنسوؤں کی صورت میں نکلتی ہے، یا چیخو پکار کی صورت میں، یا اور گھریلو مسائل کی صورت میں وہ جو ہے نا وہ نکلتی ہیں. تو اگر ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ جو کچھ بھی اندر ہے وہ نکال دیں، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے. تو تیمارداروں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور گھر کے افراد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بھی خاتون جو بات کری ہیں ان کو توجہ سے سنیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی مدد کریں، اور یہ جو پوسٹ پارٹ ڈپریشن ہے اس کی جو ہے نا ان کو اس کا شکار نہ ہونے دیں، کم سے کم کریں. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہمدردی اور توجہ سے یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے جو پورے خاندان کا مسئلہ بن جاتا ہے، یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ختم ہوتا جائے گا اور بہت جلدی ریکوری ہو جائے گی. اچھا، خاتون کو یقین دلائیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بہت عام ہے، اور بہت ساری دوسری خواتین کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ بالکل ایک یونیک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہو گیا، بلکہ دوسری خواتین کے ساتھ بھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہے نا اس سے جو ہے نا آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. پوسٹ پارٹ ڈپریشن کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ڈاکٹر حسن نواب، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ پوسٹ پارٹ ڈپریشن کیا ہوتا ہے اور کیوں. پریگنینسی کے دوران جو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں اس کے اندر پورا جسم اس کے لیے تیار ہوتا ہے، اور وہ ان مراحل سے گزرنے میں مدد کرنے کے لیے پورا جسم اپنی کیفیت کو چینج کرتا رہتا ہے. اسی طرح جب اگر ڈیلیوری ہو جائے اور ڈیلیوری کے بعد جو ہے بلیڈنگ یا خون کی ضائع ہو جاتا ہے تو وہ جسم کو نارمل لانے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، اور اس ٹائم کے اندر جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی خاتون کی بہت کمزور ہوتی ہے، اور اس طرح جسمانی کیفیت بھی بہت کمزور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پورے جسم کے اندر مختلف علامات اور مختلف صورتیں پیدا ہوتی ہیں، کہ جیسے جسم سارا دکھ رہا ہے، جسم درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہے، ہاتھوں میں درد ہے، اٹھا نہیں جا رہا، کام کیا نہیں جا رہا. تو یہ سب مسائل جو ہے یہ سب پیدا ہوتے ہیں،
اور یہ بعض خواتین میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور بعض میں کم ہوتے ہیں. تو اگر اس قسم کے مسائل پیدا ہوں تو خاتون کو بہت اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ نارمل بہتر ڈائٹ اور بہتر طریقے سے مختلف غذائیں استعمال کر کے اور اس کے علاوہ جو ہے انفیکشن کنٹرول کے اصولوں پر اور صفائی ستھرائی کے ذریعے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ کر ان مسائل سے نکل سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ بہت ہی آہستگی سے اور بہت اچھے طریقے سے خاتون کو سمجھایا جائے تاکہ وہ نارمل زندگی کو اڈاپٹ کر سکیں. پھر اس کے علاوہ کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ بھی یعنی کہ بتائی جا سکتی ہیں جو کہ ہیلپ کر سکتی ہیں نارمل لانے کے لیے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی طرح سے بتایا. تو ہم یہی بتا رہے تھے ان کو کہ اگر جو ان کے ہیلپر ہوتے ہیں خاتون، ایسی خواتین جو اس عمل سے گزر چکی ہوتی ہیں لیبر کے بعد اور بچے کی پیدائش کے بعد، تو اگر وہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں اور بہت ہی ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں تو یہ جو ہے نا ڈپریشن بہت جلدی ختم ہو سکتا ہے. پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر خاتون کو ان کی ممتا کے بارے میں سوچنے میں مدد دیں، کیونکہ ایسی خواتین جو ہوتی ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں وہ اکثر اپنے بچے کو نگلیکٹ کرتی ہیں، بچے کی طرف توجہ نہیں دیتی ہیں کیونکہ وہ اپنے مسائل میں اتنا گرفتار ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کو ممتا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ، یہ نہیں کہ لیکچر دینے بیٹھ جائیں کہ تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہ تمہارا بچہ ہے اس کو پاس لٹائیں، ان کے قریب لٹائیں، ان کو اس کے بچے کی تعریف کریں کہ دیکھیں کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ وہ. اور میاں بیوی کی سوچ کا رخ اس طرح موڑیں کہ وہ نئے والدین کی حیثیت سے اپنا رول کس طرح سے ادا کریں. انہیں اپنی توقعات اور سرگرمیوں کو نئے سرے سے طے کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اگر ڈپریشن بہت زیادہ شدید ہو تو اینٹی ڈپریشن کی جو ہیں دوائیں اس کو استعمال کرنے پر غور کریں، اور وہ ڈاکٹر کی بالکل اجازت کے ساتھ، اور ڈاکٹر بہت سوچ سمجھ کے اگر وہ دوائیں دینا چاہیں کہ اگر بہت زیادہ ڈپریشن ہے تو پھر یقیناً، لیکن ان دواؤں کے اثرات ماں کے دودھ کے ذریعے بچے تک پہنچ سکتے ہیں اور بچے کے اوپر برا اثر ڈال سکتے ہیں. اس لیے اگر ڈاکٹر کو پتہ ہوگا کہ اگر یہ اینٹی ڈپریشن کی دوائیں دی جائیں تو ایسا ہو جائے گا، تو اس دوران میں اگر بچے کو ماں کا دودھ نہ پلایا جائے تو اچھا ہوگا. پھر یہ ہے کہ خاتون کی دیکھ بھال گھر پر جا کر بھی کی جا سکتی ہے. دن کے اوقات میں کام کرنے والے کلینکس کے ذریعے بھی خواتین کی مدد اور سہارا دینے والے گروپس جنہیں ان کاموں کا تجربہ بہت زیادہ اہم ہو سکتے ہیں، اور جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں میں، اپنے محلوں میں ایک اس طرح کی فورس بنائیں اور ان کو ایجوکیٹ کریں کہ جو بچیاں ہیں جو اسکولوں سے فارغ ہو چکی ہیں یا فارغ بڑی عمر کی خواتین کے جن کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، وہ اس طرح سے ایک ایسی فورس بنائیں کہ جو ہیلپ کر سکیں لوگوں کی اپنے گاؤں میں، اپنے گوٹ میں، اپنے چھوٹے شہروں میں. اس طرح سے کہ جیسے والنٹیئر، جیسے پورے مغرب میں والنٹیئر ورک بہت بڑی فورس ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا ہر ایک مطلب جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کے گھروں میں جاتے ہیں، بزرگ خواتین کے گھر میں جاتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کچھ ہاتھ پیر سے مدد کر دیتے ہیں، کچھ باتوں سے مدد کر دیتے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس سے مدد کر دیتے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو اپنی ایک فورس بنائیں اور ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ضرور دیکھیں، اس سے آپ کا پالنے والا، آپ کا پیدا کرنے والا بھی خوش ہوگا اور لوگوں کی ہیلپ ہو جائے گی، انسانیت کی خدمت ہو جائے گی، تو آپ خود بھی اپنے دل میں بہت اچھا فیل کریں گے اور آپ کے بہت سارے مسائل جو ہے نا ان چیزوں سے حل ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو مختلف طریقوں سے بتاتے رہیں گے کہ کیسے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے اور کس طرح لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا ہے.